بھائی السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگ کو بس ذہن تازگی کے لیے یہ بتا دوں کہ جو کتاب میں نے سلیکٹ کی وہ انگلش کی ہے، اے سروے انٹو دی لائفز آف دی انفیلیبل امامس، جو آغا مرتضیٰ مطہری نے لکھی ہے۔ تو وہ کتاب کا میں نے چوز کیا ہے۔ اس میں سے پہلا چیپٹر امام علی کے بارے میں ہے۔ یہ ہسٹوریکل کتاب ہے، ایک ہسٹری کے ایونٹس کے اوپر جو اپنے امام کس طرح سے رویہ اپناتے تھے، پولیٹیکلی ہو یا لوگوں سے کیسا ڈیل کرتے تھے، کیونکہ اپنے اماموں کے تو زندگی کے کافی گوشے ہیں، مگر یہ ایک گوشہ انہوں نے کور کیا ہے جو امام کیسا لوگوں سے اور کیسا پولیٹیکلی کرتے تھے۔ تو پہلا والا امام علی علیہ السلام کا ہے، جس میں ان کی خلافت کیسے پیش آئی اس بارے میں بات کر رہے ہیں، کہ جب حضرت 3 خلفاء ختم ہو گئے، تیسرا خلفاء عثمان ابن عفان جو نہایتی کرپٹ شخص تھا، اپنے لوگوں کو بڑھاوا دیتا تھا، تو ایک مسلمانوں کا ایک گروپ بنا جو ہے نا اس سے بغاوت کی، اور یہ لوگ مولا علی کے پاس آئے اور بولے کہ ہے نا ہم اس سے بیزار ہیں اور ہم اسے بدلانا چاہتے ہیں اور اسے ہم مار دینا چاہتے ہیں۔ اور مولا علی نے ان کو تاکید کی کہ نہ مارو، اور ہے نا بیچ میں رہ کے ان میں صلح کرانا چاہا، اور امام نے عثمان کو تاکید کی کہ ہے نا جو یہ غلطیاں کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو بڑھاوا دے رہا ہے، اس کو ختم کر دے، بند کر دے۔ مگر یہ نہ مانا اور یہ لوگ بھی نہ مانے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عثمان کا قتل ہو گیا۔ اس کے بعد عثمان کے قتل کے بعد مولا کے پاس یہ لوگ آئے اور مولا کو میں مطلب نہایتی پریشرائز کیا کہ ہے نا یہ خلافت قبول کرے، مولا خلافت قبول کرے، اور مگر جیسا خلافت قبول کرنے کے بعد مولا سے یہی لوگ ہے نا ناراض ہونے لگے۔ اس وجہ سے ناراض ہونے لگے کیونکہ مولا ایک دم عدل پسند تھے، عادل تھے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے، اس سے مولا ہے نا ان کو کوئی کسی کو وہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ اور پورے بارہ امام کے کیسے وہ سیاسی وقت کے حساب سے سٹیپس لیتے تھے، اس کے بارے میں ہے۔ پہلا چیپٹر امام علی کے بارے میں ہے، جس میں امام علی خلافت پہ آئے اور کیسا ان کی شہادت ہوئی، اس کے بارے میں بات ہو رہا ہے۔ تو اس میں بہت خلاصتاً سبق یہ پڑھنے پہ ملا کے ہے نا کہ دکھاوے کی دنیا ہو گئی تھی، اور جو شر پسند لوگ تھے جیسے کہ معاویہ، وہ اپنے شر کر رہے تھے، اور عثمان کی موت کا فائدہ اٹھا کر امام علی سے دشمنی کرنے لگے، اور انہی امام علی کے ہی چاہنے والوں میں سے، انہی کی گروہ میں سے تھوڑے ایسے تھے جو بہت آرام اور سکون پسند بن گئے تھے، تو ان لوگ نے مولا سے بھی بغاوت کر لی جب جنگ صفین میں معاویہ نے چال چل کر امام کے خلاف قرآن اٹھا لیا تھا۔ یہ خارجی گروپ جو نکلا، یہی خارجی گروپ بہت عبادتیں وہ کرتا تھا، مگر جب مولا نے اپنے کزن ابن عباس کو مذاکرات کے لیے بھیجے تو وہ بہت امپریس ہو کے آئے کہ مولا یہ تو بہت عبادت گزار لوگ ہیں، مگر مولا نے کہا کہ ان کی عبادتوں پہ مت جاؤ کیونکہ وہ حجت کی حکم نہیں مان رہے۔ حتیٰ کہ یہ ہوا کہ یہ خارجیوں میں سے ہی ابن ملجم نکلا جو ہے نا دشمن مولا علی تھا، اور اس نے یہ حد تھا نا کہ میں نا مولا کا قتل کروں گا، انہیں شہید کروں گا۔ اور اس نے ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایسا اتفاق سے یہ 21 رمضان یا 19 رمضان نہیں تھا، یہ اس کے سوچی سمجھی ہوئی تھی کہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایک بڑا عبادت کر رہا ہوں، تو ون آف دی
شب قدر چوز کروں گا میں، اور اس نے اس لیے اس شب قدر کو چوز کیا تھا. تو ہائٹ آف اگنورینس اور دشمنی اور حجت سے نفرت اور گناہوں میں پڑ جانے کا یہ نتیجہ ہے کہ جو برے سے برا کام بھی کر رہے ہیں، جو کہ کسی کو قتل نہیں کرنا ہے، اس گناہ کے لیے بھی لوگ ہے نا شب قدر کو چوز کر کے کر رہے ہیں. تو بہرحال اس نے خارجی تھا یہ، اس نے ہے نا اپنا کام پورا کیا، مولا کو شہید کیا. مولا اپنے عدالت پہ قائم رہے. انہوں نے خارجیوں کو ختم کر دینا ایسا والا کوئی حکم نہیں دیا اپنے پہ ضرب لگنے کے بعد بھی. مگر یہ ہوا کہ اس ابن ملجم کی وجہ سے مولا کی شہادت ہوئی. اور یہ واقعہ پورا ہے نا ایک اور ڈیٹیل میں نے بہت خلاصتاً 5 منٹ میں جیسا بولنا تو لمبا ہوتا ہے، تقریباً 20-25 پیج کا یہ پورا سٹوری ہوا ہے. تو اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں تو اس کو ریفر کر سکتے ہیں، اور اگر اس کی سافٹ کاپی چاہیے تو کبھی بھی مجھ سے رابطہ فرمائیں، میں آپ لوگ کو دے دوں گا.